اس کے روشن اور واضح ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں اور منفرد دلیلیں ہیں۔ ایک تو قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ایسا ہے کہ جیسے یہ تازہ کلام ہے۔ ماہ و سال گزرنے سے، زمانے بیت جانے سے، زندگیاں گزر جانے سے اس کلام کے پر اثر ہونے میں فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ ہر دور کا انسان جب بھی اس کو پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، پڑھے گا، تو وہ یہی سمجھے گا جیسے یہ میرے لیے ہی اترا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم غور کریں تو دنیا میں جو بہت ساری بحثیں موجود ہیں، ہمارا المیہ کیا ہے اور لمحہ فکریہ کیا ہے، کہ ہم دنیا کے جو مباحث ہیں، دنیا کی جو ڈیبیٹس ہیں، ان کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور ہم اپنے محدود جو دائرے ہیں اور جو ہمارے مختصر قسم کے سوچیں ہیں اور مختصر قسم کی جو ہماری فکریں ہیں، ہم ان کے اندر بند ہیں۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا کہ ہم ایک برتن تک محدود ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے معاشرے پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ذہن آمادہ نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر آمادہ نہیں ہے، ہم دوسرے انسانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان، شاید یہ بات پہلے بھی میں نے کبھی کہی، آپ کے سامنے عرض کی، کہ اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے جو الوہی الہامی سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قبول کرنا ہوگا۔ کیسے قبول کرنا ہوگا؟ کہ ہم سب کو درست نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا نا کہ جب آپ کا دل دکھی ہوتا لوگ بات نہیں سنتے۔ اب یہ بھی، اس میں بھی سبب دو طرح سے ہے۔ ایک کہ مخلوق خدا سے وابستہ رہنا ہے، لا تعلق نہیں ہونا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، مخلوق خدا کے ساتھ تعلق ہونا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا حصہ ہے کہ ہر انسان کے لیے درد ضرور موجود ہونا چاہیے، لیکن اگلا سبق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دل پر اس رنجیدگی کو لیتے نا تو قرآن مجید کی آیات اترتی کہ اے میرے محبوب، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ یعنی ہر ایک کی اصلاح ہو جائے، ہر ایک 100% درست ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ انسان ہے، کمی بیشی رہے گی اور رہتی ہے، اور یہی انسانیت کا حسن بھی یہی ہے۔ سارے برابر بھی نہیں ہے کہ سارے ہی نیکوکار ہو جائیں اور سارے ہی پرہیزگار ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ ٹارگٹ بھی نہیں ہے، یہ منزل بھی نہیں ہے۔ منزل اپنی کوشش ہے۔ میں بات یہ عرض کرنے والا تھا کہ دنیا کے جو آج جدید مسائل ہیں، جو جدید مباحث ہیں، ڈیبیٹس ہیں، ہم ان تک پہنچتے نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم ان سے نہیں نکلتے اور نکلیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی بناوٹ ہی ایسی کر دی گئی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ان میں الجھا دیا گیا ہے۔ حاضرین مکرم، انسانی عقل کا ایک بڑا مباحثہ ہے، ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ انسان کی عقل کیا کچھ کر سکتی ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ انسان کی عقل بہت کچھ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہر روز سن رہے ہیں۔ جدید سے جدید تر ہوتی ٹیکنالوجی انسانی عقل کا ہی شاہکار ہے، انسانی عقل کا ہی نتیجہ ہے، اور انسان کو اپنی عقل پر گھمنڈ ہے، انسان کو اپنے
عقل کا غرور ہے کہ میرے پاس عقل ہے. اور لاجک اس کو کہتے ہیں کہ ہم لاجک سے سارے مسائل حل کر لیتے ہیں. انسان کو بڑا گھمنڈ ہے. اور انسان نے اس اپنے عقل سے کیا کیا ہے؟ یقیناً مکان اچھے ہو گئے، لباس بہتر ہو گئے، کھانے بہتر ہو گئے، اور کمیونیکیشن، لوگوں سے بات کرنا سیکھ لیا، انسانوں کی زبانیں سیکھ لی، مختلف علاقوں کے بارے میں جان لیا. یہ انسانی عقل نے یہ کیا. اچھا پھر انسانی عقل نے اور کیا کیا جی؟ انسانی عقل کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی ہے. ہوگا یقیناً ایسا بھی ہوگا کہ انسانی عقل چاند پر پہنچ گئی ہے. انسان نے ایٹم کو دریافت کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے آج ساری دنیا کے سامنے ہیں. سارے انسانوں نے دیکھ لیے ہیں، سارے مذاہب نے دیکھ لیے ہیں. اچھا اس ڈیبیٹ میں، اس مباحثہ میں ہوتا کیا ہے کہ جی مذہب نے کیا کیا ہے؟ مذہب نے کچھ نہیں کیا ہے اور عقل نے بہت کچھ کیا ہے. آج کی جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ ہم نے کبھی اس سے رجوع نہیں کیا. وگرنہ یہ ڈیبیٹ نئی نہیں ہے، یہ بحث نئی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بحث ہے. اور یہ کب سے بحث چل رہی ہے؟ یہ جناب آدم کی تخلیق سے چل رہی ہے، حضرت آدم کی تخلیق سے چل رہی ہے. یہ ایک حکم الہی ہے. اللہ اکبر، کاش یہ میں بات کسی ایسی جگہ سمجھا سکتا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے عقل کی بحث جاری ہے اور حکم الہی اس کے مقابلے پر ہے. کہ ایک حکم الہی ہے اور ایک لاجک ہے. اب لاجک کیا تھی؟ اس نے کہا انا خیر منہ وخلقتنی من نار. لاجک ہے، عقل ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے. لاجک نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ تو نے یہ جو بنایا ہے نا یہ مٹی سے بنا ہے، یہ میرے سامنے گارے سے بنا ہے، یہ پانی اور مٹی کو ملا کر یہ بنا ہے. خلقتہ من تین، یہ تو نے گیلی مٹی سے بنایا، میرے سامنے بنایا ہے. اور میں بہتر ہوں کہ میں خلقتہ من نار، میں آگ سے بنا ہوں. اور آگ وہ بھی جانتا تھا، لاجک جانتا تھا. اس نے کہا لاجک یہ ہے کہ یہ گھیرے میں لے لیتی ہے. اس نے نار کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے، آگ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دیگر اشیاء کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ عقل کی بحث نئی نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا دیکھیں جی مذہب نے کیا کیا ہے. مذہب نے کچھ نہیں دیا ہے، اور لاجک نے، عقل نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے، اس سے ہچکچانا نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اور یہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. یہ عقل کی بڑی پرانی بحث ہے. اچھا یہ میں نے ایک مثال دی، پھر قرآن نے اس کی دوسری مثال دی کہ آگ کا کام ہے حرارت دینا، تپش دینا، جلا دینا اور لپیٹ میں لے لینا. اس نے کہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں. یہ جس کو کہا جا رہا ہے سجدہ کریں، جس کے لیے حکم ہے، حکم الہی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں. یہ عقل کی لاجک تھی، یہ عقل کی دلیل ہے. اب دیکھیے اسی دلیل کا مظاہرہ دیکھیے جو قرآن نے بتایا کہ یہ صرف خیالی بات نہیں ہے، اس کا مظاہرہ بھی ہو گیا ہے، پریکٹیکل بھی ہو گیا ہے، مشاہدہ بھی ہو گیا ہے. مشاہدہ کیا ہو گیا ہے کہ آگ ہمیشہ سے جلاتی رہی ہے، جلاتی رہے گی. آگ کا کام ہے جلا دینا اور جلاتی ہے، لیکن رب کا کلام کہتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. عظیم مکرم بہت توجہ طلب بات ہے کہ آگ جلاتی ہے، جلا رہی ہے، جلاتی رہے گی، ہمیشہ سے اس کی صفت ہے، اس کی یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے کہ وہ جلا دیتی ہے.
لیکن میں نے عرض کیا کہ لاجک یہی ہے، عقل یہی ہے، دماغ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے پر حکم الہی ہے، اس کے مقابلے پر حکم الہی ہے، اور حکم الہی وہ کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ آج حکم الہی بدل گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج کہا جاتا ہے کہ مذہب نے کیا دیا ہے؟ عقل سے انسان ساری چیزیں بنا لیتا ہے، بناتا ہے انسان، مکان بناتا ہے، لباس حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، بہت ساری اشیاء بناتا ہے، بہت ساری ڈسکوریز کرتا ہے، دریافت کرتا ہے، جدید ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، لیکن عقل ہی کافی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اس لیے کہ آگ جلاتی ہے، جلا رہی ہے اور آئندہ بھی جلاتی رہے گی، لیکن جب حکم الہی ہوگا بردن ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ بھی اپنی صفت بدل دیتی ہے، آگ بھی اپنی خوبی بدل دیتی ہے، اپنی نیچر بدل دیتی ہے، اپنا مزاج بدل دیتی ہے، اور ٹھنڈا بھی ایسا نہیں وَسَلَامًا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ جو تکلیف دہ ہو، وَسَلَامًا، اور سلامتی والی بن جا، عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کے لیے، بندہ خدا کے لیے۔ ہاں اب دیکھیے کہ ایک ہے عقل، اور ضروری ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اس سے متصف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، ایک خوبی دی ہے، ساری مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، منفرد کیا ہے، اور ساری مخلوقات سے الگ سے اس صفت سے نوازا ہے، لیکن عقل حکم الہی کے مقابلے پر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ قرآن نے بہت سارے مقامات پر چیلنج کیا ہے، کن کو؟ عقل والوں۔ اور یہ عقل کیا ہے؟ یہ عقل وہی ہے جو جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بحث جاری ہے، یہ مقابلہ جاری ہے، اور یہ میدان سجا ہوا ہے، ایک فریق ہے عقل اور ایک ہے حکم الہی، ایک ہے عقل اور ایک ہے حکم الہی۔ یقیناً عقل نے انسان کو بہت ساری اشیاء دی ہیں، بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن حکم الہی ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب لاجک، عقل انسان کو زندگی کے لیے اشیاء مہیا کرتا ہے اور انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کیوں جانا ہے؟ ثواب ملتا ہے، ثواب کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی کو کیش کی صورت میں ملا نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے جا کر؟ ہم مسجد سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے دور ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوئی لاجیکلی چیز نہیں ملتی ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی نقدی مل جائے، کیش مل جائے۔ یہاں تو بات ہوگی ثواب کی، تو ثواب کس نے دیکھا ہے بھائی؟ کسی نے اپنا نامہ اعمال دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھا ہے۔ حاضرین مکرم، آئیے قرآن کہتا ہے ہم عقل والوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون بھی کہا ہے اور عقل والوں کو چیلنج بھی کیا ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن نے مختلف انداز سے مخاطب کیا، ان شر الدواب، قرآن نے کہا بے شک یہ سارے جانوروں سے بدتر ہے۔ دواب دابا سے نکلا ہے، وما من دابۃ فی الارض، کہ ویسے دابا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیروں پہ چلنے والا، پیروں سے زمین پر چلنے والا، اس کو کہتے ہیں دابا، زمین پر چلنے والا۔ عربی والوں کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ چلنے والوں کے لیے، رینگنے والوں کے لیے، اڑنے والوں کے لیے الگ الگ لفظ بولتے ہیں۔ دابا یہ کہتے ہیں چلنے والے کے لیے۔ اب ویسے قرآن نے انسان کو انسان بھی کہا ہے، انسان کو بنی آدم بھی کہا ہے، انسان کو خلیفہ بھی کہا ہے، انسان کو یا ایھا الناس بھی کہا ہے، لیکن مقامات الگ الگ ہیں، کیفیات الگ الگ ہیں۔
اب جب کوئی رسول خدا کے مقابلے پر آ گیا، جب امام الانبیاء کے مقابلے پر آ گیا، پھر اس کو قرآن نے کہا ان شر الدواب، یہ سارے برابر ہیں چلنے والے، یعنی یہ سارے جانور ہیں، شر الدواب جانوروں سے بھی بدتر ہیں، عند اللہ کہاں پہ؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سارے چلنے والے جانوروں سے بدتر ہیں، عند اللہ الصم البکم الذین، جو سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، کون؟ لا یعقلون، یہ وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ عام روایت ہے، آپ نے سنی ہے کہ وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت کا، دانائی کا باپ کہتے تھے۔ کون؟ قریش۔ اب قریش کا تعارف کیا ہے یہ بھی سنتے چلیے۔ قریش پورے خطہ عرب میں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے بڑے تجارت والے اور سیاسی طور پہ سب سے مضبوط خاندان کو قریش کہتے ہیں۔ اور قریش سمجھ لیا آپ نے کہ پورے خطہ عرب پر، اب یہ عرب پورا مشرق سمجھ لیں، پورے عرب میں سب سے ممتاز، سب سے منفرد، سب سے عزت والے قریش، اور قریش کا سردار ابو الحکم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے قبیلوں میں سے سیانہ ہے، سب میں سے سمجھدار ہے، سب سے عقل مند ہے۔ ہماری کیونکہ انسانوں کی جو پیمائش ہوتی ہے نا وہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، ہم انسان کو دولت سے پیمائش کرتے ہیں، ہم انسان کو لباس سے پیمائش کرتے ہیں، ہم انسان کو مکان سے پیمائش کرتے ہیں، ہم انسان کو جانتے ہیں اس کے منصب کے اعتبار سے، اور رب فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سارے بدتر جانور ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سارے بدتر جانور ہیں۔ اور کون سے ہیں جانور بھی آگے ان کا بتایا بھی، عند اللہ الصم البکم الذین، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ ساروں کے کان بھی تھے، ساروں کی آنکھیں بھی تھیں، اور ساتھ ہی قرآن کہتے ہیں لا یعقلون، وہ جو سارے سمجھدار تھے، سارے سیانے، اور کتنے سیانے تھے؟ کعبہ شریف کے ساتھ انہوں نے ایک فن پارا لکھ کر نا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے ذہین لوگ ہیں۔ عرب کا، عرب کے اندر عربی کا لفظی معنی ہوتا ہے جو سب سے ذہین ہو، اور وہ باقی دنیا کو اجمی اس لیے کہتے ہیں کہ باقی سب کی زبان نہیں ہے۔ اجمی کہتے ہیں گونگے کو جو صاف بول نہ سکے، کہ باقی سب کو بولنا نہیں آتا، ہمیں بولنا آتا ہے، ہم عربی ہیں کہ ہمیں بہترین بولنا آتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سب سے زیادہ ذہین لوگ، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین کہتے ہیں، سب سے عقل مند کہتے ہیں، انہوں نے 7 فن پارے، تحریریں وہ لکھ کر بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکائی کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، وہ اسی طرح فن پارا بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور جب سورہ فاتحہ اترتی ہے، سورہ فاتحہ سنائی جاتی ہے اور آقا کریم امام الانبیاء کی میٹھی زبان سے ادا ہوتی ہے، تو ان کے سیانے جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ جا کے اتار لیتے ہیں بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ سے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا 7 مثانی، کہ یہ جو 7 آیتیں یہ آ گئی ہیں نا، یہ جو صدیوں سے ساری عقل مندی اور سارا سیانہ پن جو ہم نے جمع کیا ہوا تھا، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اس کی کوئی اہمیت ختم ہو گئی ہے، ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن اس قرآن اور اس اللہ کے کلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ عزیز مکرم، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے پر، اطاعت رسول کے مقابلے پر، نسبت رسول کے مقابلے پر دنیا کے ذہین ترین لوگ بھی آئیں، دنیا کے عقل مند ترین لوگ بھی آئیں،
تو قرآن کا چیلنج یہ ہے، اللہ کے کلام کا اعلان یہ ہے، اور قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ حکم یہ ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جو اطاعت رسول کے مقابلے پر، جو حکم الہی کے مقابلے پر آئے، وہ جانوروں سے بدتر ہے، جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جو اطاعت رسول اختیار کر لے، جس کو نسبت رسول مل جائے، عقل مند بھی وہی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے کہا نا کہ کسی مومن کو کم تر نہ کہو۔ ایک تو وہ پنجابی شاعر نے کہا نا کہ یہ جو بندہ مومن کا دل ہے نا، یہ بڑا قیمتی دل ہے، اس لیے کہ اس بندہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے، اور وہ جو سارے جہانوں میں اور زمانوں میں نہیں سماتا، وہ بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جو سارے عقل مند ہیں، جو